میں نے دیکھا ہے ایک صحابی رسول حضرت نعمان یہ بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں گئے. جب اس بادشاہ کو پتا چلا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آ رہا ہے، اس نے ریشم کا کارپیٹ بچھایا اور کرسی سونے کی کلئی کی ہوئی کرسی بچھایا. حضرت نعمان آئے. دنیا کے اس چکا چوند سے کبھی میرے آقا کے غلام اس طرح دل نہیں دے بیٹھتے. آئے اور اس دربار میں اپنی جھڑی سے اس ریشم کے قالین کو پھاڑ دیا اور کہا میں اس پر نہیں چلنا چاہتا. پھر جب کرسی کے پاس آئے اس کو ٹھوکر دے کر گرا دیا، کہا لکڑی کی کرسی پر بیٹھتا. بادشاہ نے کہا اب تک یہ اعزاز میں نے کسی کو نہیں دیا. تم محمد عربی کے غلام ہو، صحابی ہو، ان کے ترجمان، ان کے سفیر ہو. میں نے ریشم کا مہنگا قالین بچھایا اور سونے کی کلئی کی ہوئی کرسی بچھایا. اس صحابی نے ایک ہی جواب دیا، تیرا عزت کرنا اپنی جگہ پر، میں اگرچہ میرے مصطفیٰ سے دور ہوں لیکن ریشم میرے مصطفیٰ نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا اور سونا مردوں کے لیے حرام قرار دیا. جس کو میرے نبی نے حرام کیا ہے ان کا غلام کبھی اس کو اپنا نہیں سکتا، چاہے سامنے بادشاہت ہی کیوں نہ آ جائے. اسی لیے حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا بلہوس سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں. بلہوس کس کو کہتے ہیں؟ نفس کا پجاری، خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا، اس کو بلہوس کہتے ہیں. اور سیم و زر سونا چاندی کو، جو سونا چاندی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان کو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا بلہوس سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں. ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں. ہم نے نبی پاک کے غلاموں کو دیکھا ہے جب انہوں نے دنیا کو ٹھکرایا ہے ساری دنیا مولا ان کے قدموں میں لا کر رکھا ہے. آج میں یہی کہہ کر جاؤں گا، اے نوجوانوں، زندگی بہت کم ہے. حالات جس طرح کے یہاں پر ہیں اس کا ایک ہی حل ہے. جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں، سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے. تم آج اس ٹینشن میں ہو کہ ہماری مسجدوں کا کیا ہوگا، ہمارے مدرسوں کا کیا ہوگا، ہماری اذانوں کا کیا ہوگا، ہماری ٹوپیوں داڑیوں کا کیا ہوگا. تم اسی ٹینشن میں ہو. اور لوگ یہ کہتے ہیں بچیوں کا حجاب، عورتوں کے نقاب، یہ شریعت کے مسائل، ہر دن نئی خبریں. اس کا حل کیا ہے؟ ان سب مسائل کا حل میں ایک ہی بات میں بتاتا ہوں، ایک ہی بات، کی محمد سے وفاتوں نے، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. سبحان اللہ. بے شک سارے مسائل کا حل ایک ہے، سارے مسائل کا حل ایک ہے. اس لیے کہ دنیا جان رہی ہے کہ یہ پھیکے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں، اندر سے خالی ہیں. اگر یہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ان کو ان کے نبی کی سیرت کیوں نہیں معلوم؟ ایک پنڈت نے، اور وہ پروفیسر بھی ہے، انہوں نے میرے سامنے بیٹھ کر کے کہا مولانا آپ کی باتیں بڑی ٹھیک ہیں، عشق اور محبت کی آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ کی قوم سے پوچھیں کتنے لوگ ہیں جو آپ کے نبی کی سیرت پڑھے ہوئے ہیں، کون ہیں جو ان کے اولاد، ان کے خاندان اور ان کی زندگی کو جانتا ہے، کتنے ہیں جو ان کی مکہ کی زندگی، مدینہ کی زندگی کو جانتے ہیں. بات تو ٹھیک تھی، اسی لیے دنیا آج تمہارے اوپر تلی ہوئی ہے کہ ہے تو ان کے سروں پر ٹوپیاں، چہروں پر داڑیاں اور گھروں پر مسلمانی علامات، لیکن حقیقت میں دل شاید خالی نظر آتا ہے یا عمل سے دور ہیں. اس لیے دنیا کو جواب دینے کے لیے سڑک پر اتر کر احتجاج نہیں، دنیا کو جواب دینے کے لیے صرف پروٹیسٹ اور دھرنا نہیں، بلکہ یہ عہد کرنا ہے کہ میں میرے مصطفیٰ کا دیوانہ صرف باہر سے نہیں دل سے بھی نظر آؤں گا. میں اپنی ساری چیزیں قربان کرتا ہوں، جو میرے نبی کو ناپسند ہے اس چیز کو میں نہیں کرنا چاہتا. کیا اے نوجوانوں حضور کی محبت پر فدا ہو کر نعرے تو لگاتے ہو، صبح گانے سنتے ہوئے اٹھتے ہو، رات کو گانے سنتے ہوئے سوتے ہو؟ کیا یہ محبت کا تقاضا ہے؟ کیا یہ محبت کا تقاضا ہے؟
चौराहे पर खड़े होकर अगर तुम्हारी आंखें बहकती हैं और अजनबी लड़कियों के पर्दे को चाक करती हैं, तो क्या ये मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी का तकाजा है? शर्म आ जाएगी। तुम्हारी निस्बत अगर मेरे मुस्तफ़ा से है तो तुम्हारी आंखें इतनी महफूज हो जाएं कि ऐरे गैरे को ना देखे, बल्कि आंखें संभाल कर रखे। मैं आंखें इसलिए संभाला हूं कि देखना है तो मुझे ताजदारे कायनात को देखना है, सबसे हसीन चेहरे को देखना है। बेशक आंखें बचाओ, अपने अखलाक बचाओ, अपना ईमान बचाओ। बस इस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐ नौजवानों उठो, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो। दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा